أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. آپ کی زحمتوں کو، آپ کی عبادتوں کو ماہ محرم اور عشرہ محرم کی ان عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، شہادت کی مجلس ہے. بس عزیزان گرامی، صرف چند جملے امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو آپ کے زبان مبارک سے جو خطبات اور جو جملات، جو کلمات ہمیں ملتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کے اہداف اور مقاصد کو سمجھ سکیں، آپ کے مشن کو سمجھ سکیں کہ آپ نے کس لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اتنی عظیم قربانی آپ نے پیش کی. عاشورہ سے ہمیں درس بھی ملتا ہے، عاشورہ سے ہمیں عبرت بھی حاصل ہوتی ہے. عاشورہ سے ایک درس ہمیں یہ ملتا ہے حر کی مثال کو دیکھ کے کہ جب کبھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس میں اتنی شجاعت ہونی چاہیے، اتنی بہادری اور اتنی کریج ہونی چاہیے کہ وہ اپنے راستے کو تبدیل کر سکے. امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے مقاصد کی اصل اسپرٹ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الا ترونا ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کی پرواہ نہیں کی جا رہی؟ ایسے موقع پر، ایسے وقت میں مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرے. امام فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی انی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی. میرا یہ قیام، میری یہ الہی تحریک، یہ نہ تو شر پھیلانے کے لیے ہے، نہ حب اقتدار کے لیے ہے، نہ فساد پھیلانے کے لیے ہے، نہ ظلم کرنے کے لیے ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جد کی سیرت پر عمل کروں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ انسان جو ہے وہ دنیا کا غلام بن چکا ہے اور دین اس کے زبان پر الفاظ کے مجموعے سے زیادہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، اور پھر ہم ایک مقام پر دیکھتے ہیں ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں بذلا مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالت و حیرت الضلالہ، کہ میرے جد نے بذلا مہجتہ اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اے خدا تیرے بندوں کو وہ جہالت سے اور گمراہی کی حیرت اور تردد سے باہر نکال سکیں۔ بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ درس دیا کہ موت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، شرافت اور حیات انسانی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذلت کی زندگی ہو، اگر ظالموں کے ساتھ کوئی زندگی ہو، امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہتر موت ہمارے لیے ہے کہ ہم موت کو اپنے لیے ترجیح دیں۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا پیغام اپنے خون سے اس وقت ہوا کے دوش پر لکھا کہ جو عالم انسانیت کی قلب و روح میں اترتا چلا گیا۔ امام حسین اپنی جان کی قربانی دے چکے، لیکن کربلا کا اصل مشن جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی آپ کی بہن زینب کو ابھی اپنے بھائی کے مقصد اور اپنی بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کے گوشے گوشے پر پہنچانا ہے۔ یہ شہزادی زینب تھی کہ جس نے کوفے و شام کی سجی ہوئی دیواروں کو ایک مرتبہ ماتم کدہ بنا دیا اور لوگوں کے لباس عید کو لباس سوگ میں بدل دیا۔ بس عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات کو ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اب کوئی باقی نہیں ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ عباس ہیں، اب کربلا کا میدان ہے اور میرے مولا اور میرے آقا تنہا ہیں۔ کبھی علی اکبر کو پکارتے ہیں، کبھی اون محمد کو پکارتے ہیں، کبھی عباس کو پکارتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ یا مسلم بن عقیل، فرماتے ہیں یا مسلم بن عقیل، یا ہانی بن عروہ، یا حبیب ابن مظاہر، یا زہیر ابن قین، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی وادعوکم فلا تسمعونی اانتم نیام ارجکم تنتبہون۔ اے مسلم بن عقیل تم کہاں ہو؟ اے ہانی بن عروہ، اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر ابن قین، اے میرے شجاع اور بہادر ساتھیوں، اے میدان جنگ کے سواروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالی انادکم فلا تجیبونی، میں تمہیں بلاتا ہوں تم میرا جواب نہیں دیتے، وادعوکم فلا تسمعونی، میں تمہیں پکارتا ہوں تم میری بات کو سنتے نہیں ہو، مجھے معلوم ہے تم اپنی آرام گاہوں میں سو چکے ہو۔ بس عزادارو، یہ راوی ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ واللہ ما رأیتو مکسورا قد قتل اہل بیتہ و ولدہ و اصحابہ اربت جاشن منہ۔ راوی یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا شکستہ دل کبھی نہیں دیکھا کہ جس کے اہل بیت کو، جس کی اولاد کو، جس کے اصحاب کو اس کے سامنے ذبح کر دیا گیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، اور اس کی ہمت اور شجاعت کا یہ عالم ہو۔ بس عزادارو، حسین نے اپنی جنگ کا آغاز کیا، اور جنگ کا آغاز اس طرح سے کیا
کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین جب لشکر یزید پر حملہ کرتے تھے تو ایک مرتبہ بھیڑ اور بکریوں کی طرح وہ دشمن پیچھے ہٹتا تھا، دشمن کی فوج پیچھے ہٹتی تھی، لیکن یہاں پر حسین کی ایک مجبوری تھی، حسین کی یہ مجبوری یہ تھی کہ وہ آگے تک نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے ایک مرکزی نقطہ بنا رکھا تھا۔ حسین یہ چاہتے تھے کہ میں خیموں سے زیادہ دور نہ رہوں، میں واپس اس جگہ پر آ جاؤں جہاں پر اگرچہ بیویاں امام حسین کو دیکھ نہیں سکتی تھیں لیکن ان کی آواز سن سکتی تھیں۔ امام حسین لڑتے لڑتے پھر مجبوراً اس مرکزی نقطے پر واپس آ جاتے اور زبان مبارک سے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ پیغام بھی دیتے زینب ام کلثوم ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ اس کے بعد عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 مرتبہ امام حسین نے وداع کیا، الوداع کہا۔ ایک مرتبہ جب لڑتے لڑتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو کسی نے کہا حسین تم یہاں پر جنگ کر رہے ہو، ادھر خیموں پر حملہ ہو گیا ہے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، حسین تیزی کے ساتھ واپس پلٹے۔ بس یہی وقت تھا جب آپ نے آخری مرتبہ سلام کہا، آخری مرتبہ الوداع کہا، علیکنا منی السلام، اے زینب تم پر میرا آخری سلام ہو، اے ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام ہو، اے رباب تم پر میرا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے سب کو خطاب کیا اور کہا کہ وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ، بیویو آج کے بعد سے تم مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ خداوند متعال محافظکم وحامیکم، خدا تمہاری حفاظت کرے گا، خدا تمہاری حمایت کرے گا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں سَيُنَجِّئُكُم مِّن شَرِّ الْأَعْدَاءِ، تمہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، يَجْعَلُ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى خیر، اور تمہاری عاقبت اور انجام جو ہے وہ خیر پر ہوگا۔ لیکن زینب و ام کلثوم یہ یاد رکھنا کہ اس پورے سفر میں تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہ ہو کہ جس سے تمہارا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ بس عزادارو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنے باوفا گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، سب سے اجازت لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ گھوڑا نہیں چلتا تو پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور بابا سے کہہ رہی ہے بابا ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ میں شاید پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں، بس یہ کہنا تھا کہ سکینہ نے کہا بابا پانی کا نام نہ لیں، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے لیکن آج تک وہ پانی لے کر نہیں آئے، آج تک وہ واپس نہیں آئے۔ پھر امام حسین کہتے ہیں سکینہ اپنے آنسوؤں سے میرے کلیجے کو چھلنی نہ کر، اپنے آنسوؤں کو اس وقت کے لیے بچا رکھ جب کوفے و شام کے بازار میں تجھے تمانچے پڑیں گے۔ بس عزادارو امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر دشمن سے لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ جس وقت مدینہ سے یہ قافلہ آتا ہے، عبداللہ ابن جعفر جب زینب سے کہتے ہیں کہ بی بی آپ ایک دفعہ تو گھر آئیے، جب بی بی زینب گھر آتی ہیں تو عبداللہ کہتے ہیں کہ بی بی میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے حسین، ہمارے حسین نے جنگ کیسے کی، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب عبداللہ کو کہتی ہیں اے عبداللہ میرے بھائی نے بہت بہادری سے جنگ کی، بہت شجاعت کے ساتھ جنگ کی، میں خیمے کا پردہ اٹھا کر اپنے بھائی کی جنگ کو دیکھتی تھی، میرا بھائی کبھی دائیں طرف حملہ کرتا تھا، کبھی بائیں طرف حملہ کرتا تھا، کبھی میمنے پر حملہ کرتا تھا، کبھی میسرے پر حملہ کرتا تھا، لیکن عبداللہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں میرے بھائی نے اس وقت شجاعت کے جوہر دکھائے جب عباس موجود نہیں تھے، جب علی اکبر موجود نہیں تھے، جب اون و محمد موجود نہیں تھے، جب قاسم موجود نہیں تھے، اتنے میں میرے بھائی کی آواز تھی ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے جوان فرزند کا لاش اٹھائی ہے، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ننھے علی اصغر کو دفنایا ہے۔ بس عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے جنگ شروع کی، صفوں کی صفیں پلٹ دی، اتنی دیر میں ایک آواز
آئی، ارے یہ تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ ارے اس کے جسم میں علی کی روح ہے، اکیلے جنگ مت کرو، اسے گھیر کر مارو۔ بس عزادارو، یہ کہنا تھا کہ سب نے مل کر حسین کے اوپر حملہ کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، شاید حسین نے مشیت عزدی کے سامنے سر جھکا دیا، شاید حسین کو کوئی آواز آئی، میرے بیٹے تم کب تک جنگ کرو گے؟ بس یہی وقت تھا جب حسین نے اپنا سر جھکا دیا، یہی وقت تھا، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھروں کی بارش آئی، میرے مولا زخمی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے با وفا ذوالفقار کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حسین زخموں سے چور ہو چکے تو دائیں طرف گرنے لگتے تھے، ذوالفقار اپنے آپ کو دائیں طرف جھکا دیتا تھا، جب بائیں طرف گرنے لگتے تھے ذوالفقار اپنے آپ کو بائیں طرف جھکا دیتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا، حسین نے ذوالفقار سے کہا، اے میرے با وفا گھوڑے، اب تو مجھے زمین کربلا پر رکھ دے۔ عزادارو، حسین زمین کربلا پر آئے اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ ذوالفقار اپنے مولا کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے اور جسم سے تیر نکالتا جاتا ہے اور زمین پر پاؤں مارتا جاتا ہے، گویا یہ کہہ رہا ہو کہ مولا اٹھئے، خیموں میں زینب منتظر ہیں، ام کلثوم منتظر ہیں، بیویاں منتظر ہیں۔ اور پھر ذوالفقار نے یہ دیکھا کہ اگر میں یہیں پر موجود رہتا ہوں تو خیموں میں یہ سب سمجھیں گے کہ حسین ابھی لڑ رہے ہیں، اگر میں در خیمہ پر جاتا ہوں تو سب یہی سمجھیں گے کہ حسین پیادہ لڑ رہے ہیں۔ بس حسین کے ذوالفقار نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو اپنے مولا کے خون سے رنگین کیا، در خیمہ پر پہنچا، در خیمہ پر پہنچنا تھا، ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، اور اتنے میں سب سے پہلے ننھی سکینہ باہر نکلی اور ایک مرتبہ ذوالفقار کو خطاب کر کے کہتی ہے، اے ذوالفقار، میرے بابا کے ذوالفقار، میں کوئی چیز نہیں پوچھتی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، هل سقیا ابی او قتل عطشانا، ارے کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی مار دیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا لا کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔